اس ونڈو میں یہ جو 6-7 لائنز کوڈ میں نے لکھی ہوئی ہیں یہ جاوا اسکرپٹ میں لکھی ہوئی ہیں. یہ سی کی طرح یا جاوا کی طرح کی لینگویج ہے، اس سے ملتی جلتی ہے. بہرحال یہ ہمارے یہ جو 6-7 لائن یہ ایک چھوٹا سا ویب سرور میں نے بنایا ہوا ہے جسے آپ ہیلو ورلڈ ویب سرور کہتے ہیں. جس طرح کہ ہم سب سے پہلا پروگرام ہیلو ورلڈ کا لکھتے ہیں، ٹریڈیشن ہے، اس طرح سے میں نے سرور بنایا ہے جو کہ ایک نارمل پروگرام ہی ہے. اس سارے میں آپ کو صرف ایک ابھی چیز دیکھنی ہے، یہ جو فنکشن میں نے لکھا ہوا ہے جیسے سی میں لکھتے ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ہے. ابھی سمجھیں کہ اس کے 2 پیرامیٹر ریکویسٹ اور رسپانس. ریکویسٹ کے اندر ڈیٹا جو میرے ویب براؤزر سے آئے گا وہ یہاں آئے گا اور رسپانس کے ذریعے میں براؤزر کو واپس جواب دوں گا. تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے ہیلو ورلڈ کا ایک اسٹرنگ جو ہے وہ ایک ویریبل میسج میں سیو کیا. لیٹ لکھتے ہیں ویریبل ڈکلیئر کرنے سے پہلے جاوا اسکرپٹ میں، اور پھر اس ویریبل کو میں نے رسپانس ڈاٹ سینڈ کے ذریعے دوبارہ اپنے براؤزر کو بھیج دیا. اب میں ویب براؤزر کے تھرو اسے ایکسیس کر کے دیکھتا ہوں. سب سے پہلے میں اس پروگرام کو چلاؤں گا. اس کو چلانے کے لیے میں ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں ٹرمینل اوپن کروں گا اور ٹرمینل میں لکھوں گا نوڈ اور اپنی فائل کا نام لکھوں گا .js. نوڈ جو ہے وہ جاوا اسکرپٹ کا سمجھے کمپائلر ہے، یہ چلائے گا اس پروگرام کو اور ویٹ کر رہا ہے کہ اب اسے براؤزر سے کوئی ان پٹ آئے. اب میں براؤزر میں جاؤں گا اور اس کی ایڈریس بار کے اندر لکھوں گا لوکل ہوسٹ :8000 اور /. یہ لکھنا / ان پٹ ہے، یہ بعد میں ایکسپلین ہوگی. اب میں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہیلو ورلڈ جو اس میں نے لکھا ہوا تھا وہ یہاں پر مجھے مل گیا. اب ذرا کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے. یہاں پر سب سے پہلی لائن آپ دیکھیں لکھا ہوا ریکوائر ایکسپریس. سی لینگویج یا دوسری لینگویجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے ایکسٹرنل کوئی لائبریریز یا فنکشن یوز کرنے ہو تو ہم یہاں تو انکلوڈ کا یوز کرتے ہیں ڈائریکٹلی انکلوڈ stdio، یا پھر امپورٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور لائبریری کا نام دیتے ہیں. اسی طرح جاوا اسکرپٹ میں جب آپ نے کوئی لائبریری یوز کرنی ہو تو آپ ریکوائر لکھتے ہیں اور بریکٹس میں ڈبل کوٹس کے اندر لائبریری کا نام لکھ دیتے ہیں. اس میں ایک سہولت اور ہے جاوا اسکرپٹ میں کہ لائبریری کو آپ اس پروگرام میں کوئی نیا نام بھی دے سکتے ہیں. میں نے نام چینج نہیں کیا، ایکسپریس ہی لکھا ہوا ہے. کانسٹ کا مطلب ہے کانسٹنٹ کی بات میں ہم دیکھیں گے. اس کے بعد اس لائبریری سے جو یہاں پر چیز آتی ہے وہ ایک فنکشن ہے جس کا نام بھی ایکسپریس ہے. اگر میں یہاں ABC کر دیتا تو اس فنکشن کا نام ABC ہو جاتا. تو اس فنکشن کو جب میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں لائن نمبر 2 کے اندر تو یہ مجھے ایک آبجیکٹ یا جو چیز ریٹرن کرتی ہے وہ ایک سرور ریٹرن کرتی ہے، ویب سرور ریٹرن کر دیتی ہے جس کا نام میں نے سرور رکھا. یہ بھی یوزر ڈیفائنڈ نیم ہے، آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا سرور ہوتا ہے جس سے میں اپنی ضرورت کے مطابق کسٹمائز کر سکتا ہوں. یہ آگے جو پورشن ہے یہ بیسیکلی اس سرور کو کسٹمائز کرتا ہے کہ تم نے کام کیا کرنا ہے. یہ جو لائن میں نے لکھی سرور ڈاٹ گیٹ یہ میرے سرور کو کسٹمائز کرتی ہے کہ جب آپ کا یوزر URL کے اندر صرف // دے اور کچھ نہ دے جو یہاں پر میں نے انٹر کی تھی، یہاں پر // انٹر کی تھی، یہ ان پٹ ہے، یہ بھی ایک ان پٹ کا پارٹ ہے. تو میرے سرور کو یہ بتا رہا ہے یہ گیٹ کہ تم نے دیکھنا ہے کہ URL کے اندر اگر تمہیں // ملے تو فوری طور پر ہینڈ ریکویسٹ کا فنکشن تم نے ایگزیکیوٹ کر دینا ہے. جاوا اسکرپٹ میں آپ پیرامیٹر میں فنکشنز کا نام بھی دے سکتے ہیں جو آپ چلانا چاہتے ہیں. تو ہینڈ ریکویسٹ جیسے ہی میں نے یہاں پر // انٹر کیا، ہینڈ ریکویسٹ کا فنکشن ایگزیکیوٹ کرے گا اور جو کچھ میں نے یہ پوری لائن میں لکھا تھا وہ ریکویسٹ کو اسائن ہو جائے گا ویریبل کو یا پیرامیٹر کو، اور جو کچھ میں نے بھیجنا ہوگا سرور کو واپس وہ رسپانس کے تھرو میں بھیج دوں گا. یہاں پر اگر میں // پر ان پٹ میں کچھ اور انٹر کر دیتا ہوں تب یہاں پر AB کے نام سے کوئی چیز موجود نہیں. تو اگر اب میں اسے چلاؤں گا تو مجھے یہاں پر ایک ایرر ریسیو ہوگا کہ یہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے. cannot get میں نے لکھا تو اس نے کہا یہ موجود نہیں ہے.